بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 100 ہے، جس میں ہم شاعر ابی بن سلمی کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف یہاں مذکور نہیں، البتہ ان کے اشعار جو ہیں وہ فخر پر ہیں۔ فخر یعنی فخر کرنا، تفاخر کرنا، اپنی شجاعت، دلیری اور بہادری کو بیان کرنا۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال ابی بن سلمی هذا شاعر جاہلی من الشعراء الجاہلیہ والجاہلیین، وخیل تلافیت ریعانها بعجلزة جمز المدخر، جموم الجراء اذا عوقبت وإن نوزقت برزت بالحضر، سبوح اذا اعترضت في العنان مروح ململمة كالحجر، دفعنا على نعم بالبرى قي من حيث أفضى به ذو شمر، فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر، فما سوذنيق على مربأ خفيف الفؤاد حديد النظر، رأى أرنبا سنحت بالفضا فبادرها ولجات الخمر، بأسرع منها ولا منزع يقمصه ركضه بالوتر، وخيل تلافيت ريعانها۔ ریعان اول، یقال ریعان الشباب اول الشباب، جوانے کی بالکل ابتدا۔ ریعانۃ الدہر، زمانے کی ابتدا۔ فہنا ریعان الشیء اولہ، والترجمہ یقال وخیل تلافیت، اور کتنے شہسوار میں نے ان کی پہلی صف کے نقصان کی تلافی کی۔ وخیل یعنی خیل سے یہاں مراد شہسوار ہم لیں گے کہ بہت سارے گھوڑے، مضبوط گھوڑے یا بہت سارے شہسوار جو پہلے صف میں نہیں ہوتے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں، تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، گویا کہ میں ان کی طرف سے کفایت کرتا ہوں اور ان کی طرف سے میں مقابلہ کرتا ہوں۔ تلافیت تلافی کرنا، یعنی اگر کوئی نہیں ہے موجود شہسوار ہمارے عسکر میں سے اور ہمارے لشکر میں سے، تو میں ان کے متبادل ہوتا ہوں۔ ریعانہا فی اول الصف بعجلزۃ الفرس القوی، عجلزہ کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط گھوڑے کو کہتے ہیں۔ جمزہ المدخر، جمزہ المدخر، جمزہ کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا، ٹھیک ہے، اور مدخر کہتے ہیں ذخیرہ کیا گیا۔ تو اس کا ترجمہ ہوا اپنے مضبوط گھوڑے سے میں کیا کرتا ہوں؟ تلافی کرتا ہوں نقصان کا، گھوڑے کے ذریعے جس میں تیز رفتاری ذخیرہ شدی یا ذخیرہ، تیز رفتاری جس میں ذخیرہ شدہ ہے، ایسا گھوڑا گویا کہ اس میں تیز رفتاری کو ذخیرہ کیا ہوا ہے اور وہ نہیں تھکتا، ہر وقت تیز بھاگتا ہے، تو تیز گھوڑے کو عجلزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جموم الجراء اذا عوقبت، جموم الجراء، الجراء معنی الجری، السیر، السیر السریع، تیز دوڑنا۔ اس کا ترجمہ ہے جموم الجراء، جو پے در پہ دوڑنے والا ہے۔ جموم، جموم کا لفظی ترجمہ ہے پے در پہ دوڑنے والا، اور جموم بمعنی کثیر کے بھی آتے ہیں، اور الفرس الجموم سے مراد مسلسل دوڑنے والا۔ تو کہتے ہیں مسلسل دوڑنے والا گھوڑا ہے۔ اذا عوقبت، جب اس کو دوسری بار دوڑایا جائے، ایک بار آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے، اور دوسری بار میں تو بہت تیز ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں جب دوسری بار دوڑایا جائے تو بہت تیز دوڑتا ہے، ایسا میرا گھوڑا ہے۔ وَإِن نُوزِقَتْ بَرَّزَتْ بِالْحُضُرِ، آگے کہتے ہیں کہ اور اگر پہلی بار اس کو دوڑایا جائے تو وہ تیز دوڑ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَإِن نُوزِقَتْ، نُوزِقَتْ کا ترجمہ ہے گھوڑے کا کودنا، اچھلنا، تو کہتے ہیں اگر وہ پہلی بار میں بھی دوڑے تب بھی تیز دوڑتا ہے، ایسا میرا گھوڑا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں برزت ظہرت، تیزی دکھاتا ہے، بالحضر، حضر کا ترجمہ ہوگا
تیز دوڑنا، یعنی ایسا گھوڑا ہے کہ وہ دوسری بار جس طرح دوڑتا ہے پہلی بار بھی اسی طرح دوڑتا ہے، گویا کہ یہ اچھی نسل کا گھوڑا ہے۔ سبوح اذا اعترضت فی العنان، سبوح کہتے ہیں تیرنے والے کو، سابح السبح السباحة فی الماء، سبح رجل فی الماء، آدمی پانی میں تیرا، تو السبوح کہتے ہیں تیر، جیسا کہ وہ تیرنے والا ہو جب وہ لگام میں سرکشی کرے، یعنی جب مستی میں آتا ہے تو بھی اس پر بیٹھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی میں آرام سے تیر رہا ہے، ایسا زبردست گھوڑا ہے، اور جب صحیح چال چلے پھر تو کیا کہنے۔ تو کہتے ہیں سبوح، جیسا کہ پانی میں تیر رہا ہو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کے تیز دوڑ، اذا اعترضت فی العنان ای موضع الحال، مروح ململمۃ کالحجر۔ آگے کہتے ہیں کہ ناز سے چلنے والا، ململمہ ناز سے چلنے والے کو کہتے ہیں، ایسے ناز سے چلنے والا ہے پتھر کی طرح ٹھوس اور گٹھے بدن کا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ گویا کہ وہ جمع کرتا ہے اور پتھر کو گول کھڑا کرنے والا۔ فرس ململم کہتے ہیں ٹھوس بدن کا گھوڑا، تو کہتے ہیں گویا کہ وہ ایک بڑے پتھر کی مانند ہے جو کھڑا ہوا ہو، ایسا زبردست گھوڑا ہے۔ دفعنا علی نعم بالبراء، وہ گھوڑے چلائے گئے مویشیوں کے پیچھے مقام براق میں جہاں ذو شمر مقام ختم ہوتا ہے، یا کہتے ہیں دفعنا، بہت سارے گھوڑے دوڑائے گئے، علی نعم، وہ جو جگہ تھی جہاں پر چوپائے ہوتے ہیں یا جہاں پر مویشیاں ہوتی ہیں اس مقام پر، بالبراق اسم المکان، من حیث افضا من حیث انتہا به ذو شمر، یہ بھی جگہ کا مکان، یعنی ایسے گھوڑے جب جنگ میں دوڑائے گئے براق مکان سے ذو شمر مکان تک تو کیا ہوا، آگے پڑھتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں فلو طار ذو حافر، کہتے ہیں اگر کوئی سم والا جانور، کوئی سم والا گھوڑا اگر وہ اڑتا تو میرا گھوڑا بھی اس کے پیچھے اڑ جاتا، یعنی کہتے ہیں کہ پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کے پر ہوتے ہیں، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی سم والا جانور جس کے سم ہوں، پیر ہوں، اگر وہ اڑنے لگ جاتا تو میرا گھوڑا بھی اس کے پیچھے اڑ جاتا۔ فلو طار ذو حافر، حافر کہتے ہیں سم کو، ٹھیک ہے، قبلہا میرے گھوڑے سے پہلے، لطارت تو میرا گھوڑا بھی، یعنی عجلزہ جس کا نام گزرا، عجلزہ اس کو کہتے ہیں جو تیز دوڑنے والا ہو، ولکنہ لم یطر، جبکہ کوئی گھوڑا نہیں دوڑا اس لیے میرا گھوڑا بھی نہیں دوڑا۔ فما سوذنیق علی مربع، سوذنیق کہتے ہیں شاہین کو، سوذنیق شاہین کو، مربع کہتے ہیں اونچی جگہ کو، کہتے ہیں فما سوذنیق علی مربع، کیا شاہین نہیں ہے علی مکان مرتفع، یعنی اونچائی کی جگہ پر، خفیف الفؤاد حدید النظر، تو کہتے ہیں وہ اگرچہ اوپر ہے لیکن وہ بالکل گویا کہ بہت ہلکا ہے دوڑنے میں، اور اسی طرح حدید النظر، اس کی نظریں بھی بہت حاد ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں باریک بین یا دور اندیش یا دور دیکھنے والا۔ اس سے مثال یوں لیں کہ نہیں ہے وہ شاہین جو اونچی جگہ پر ہو، تیز حس والا، تیز نظر والا، تو یہ ایسا میرا گھوڑا ہے۔ رآ ارنبا سنحت بالفضاء فبادرها ولجات الخمر، اس کا ترجمہ ہے اس نے ایک خرگوش کو کھلے میدان میں دیکھ لیا، چنانچہ وہ شاہین اس خرگوش سے سبقت کرے، ٹھیک ہے، کہ داخل ہونے کی جگہوں کی یعنی وہ شاہین خرگوش کو گھنی جاڑی میں داخل ہونے سے پہلے شکار کرے، جیسا کہ ایک شاہین جب کسی خرگوش کو دیکھتا ہے تو اس سے پہلے کہ خرگوش گھنی جاڑیوں میں چھپ جائے پہلے شکار، لیکن رآ ارنبن، سوذنیق رآ ارنبن، جب اس نے دیکھا کسی خرگوش کو، سنحت بالفضاء تو وہ بہت اوپر اڑا اور فوراً ہی فضا میں اڑا، فبادرها اور اس نے خرگوش کے اوپر ایک جھپٹی ماری، ولجات الخمر اس سے پہلے کہ وہ چھپ جاتا، ٹھیک ہے، ولجات، ول کہتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب ولجا یلی جو ہم جب پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اس سے مراد یہ ولوج ہے، ولوج بمعنی دخول، کہ اس سے پہلے کہ وہ چھپ جائے خمار میں یا جھاڑیوں میں اس سے پہلے اس کو اچک لیتا ہے۔ بأسرع منها ولا منزع، بأسرع منها، آگے کہتے ہیں
کہ وہ شاہین اس گھوڑے سے زیادہ تیز نہیں ہے، وہ اور نہ وہ تیر اس سے زیادہ تیز ہے جس کو تیر انداز کا اس کو حرکت دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو دور پھینک دے۔ مطلب ان تین شعروں کا یہ ہے کہ ایک تیز نظر شاہین کھلے میدان میں ایسا خرگوش دیکھ لے جس کے بالکل قریب میں درخت اور جھاڑیاں ہوں، اور شاہین اس خرگوش کا شکار چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر حملہ کرتے ہوئے پرواز میں شاہین کو معمولی اسی غفلت خرگوش کو جھاڑیوں میں غائب ہونے کا موقع فراہم کر دے گی۔ اس لیے جب شاہین حملہ کرے گا تو اس کی پرواز میں حد درجہ تیز رفتاری ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا گھوڑا شاہین کی اس وقت کی پرواز سے بھی زیادہ تیز ہے، اسی طرح اس تیر سے بھی میرے گھوڑے کی رفتار تیز ہے جس کو تیر انداز کمان سے پھینک دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں بِأَسْرَعَ مِنَ السَّوْذَنِيقِ، میرا گھوڑا اس سے بھی تیز ہے۔ وَلَا مِنْزَعٍ، اسی طرح جو منزع کا ترجمہ ہے السہم الذی ينتزع به، وہ تیر جو نیام سے یا تیر جسے کہتے ہیں جس میں تیر پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے جب تیر نکال کے پھینکتا ہے تو اس سے بھی جلدی میرا جو گھوڑا ہے وہ تیز ہے۔ یقمصہ، جب اس کو نکالتا ہے، رکضہ بالوتر، رکضہ بالوتر کا معنی دفع کرتا ہے یا پاؤں سے حرکت دیتا ہے یا ایڑ لگاتا ہے۔ الوتر کہتے ہیں تانت چلے کو، یعنی جب انسان تیر نکال کے اسے وتر میں ڈالتا ہے جو دھاگا ہوتا ہے اور اس کو پھر کھینچ کے تیر کو چھوڑتا ہے، تو اتنی اس سے بھی زیادہ تیز ہے میرا گھوڑا۔ تو اپنے گھوڑے کی صفت ہی کر رہے ہیں۔